نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به العصور. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ کسی بزرگ سے تعلق پیدا کر لو، اگر ممکن ہو سکے تو اس کی صحبت میں رہو، اگر اس کے حقوق صحبت ادا نہ کر سکو تو اس سے خط و کتابت کر کے اپنے اعمال کی حفاظت رکھو، اور شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہو، اور جو وہ بتلائے اس پر عمل کرو، کیونکہ امراض باطنی کی جو دوائیں ہیں وہ ان کی خاصیت خوب جانتا ہے. یعنی اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں سے جو تعلق ہے، یہ سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے کہ یہ انسان کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. صحبت نیک، صحبت صالح. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا کونوا مع الصادقین، کہ جو دین میں سچے ہیں، صادقین ہیں، ان کی صحبت کے اندر رہو، ان کی معیت کو اختیار کرو. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی بزرگ سے تعلق پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیعت ہو جاؤ، بلکہ پہلے اس سے اصلاح کا تعلق قائم کر لو. اصلاح کا تعلق، اور اصلاح کا تعلق کس طرح سے کہ اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہو، اور اس پر جو تعلیم ہو اس کا اتباع کرتے رہو. اور یہ کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے کہ حالات کی اطلاع اور تعلیم کا اتباع، پھر جو کیفیت ہو پھر اس کی اطلاع کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ انسان کے جو اعمال ہیں، اس کے جو اخلاق ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، ان چیزوں کی حفاظت ہوگی. اسے یہ پتہ چلے گا اس نیک صحبت میں، اس تعلق میں، کہ کیا کام کرنے کا ہے اور کیا کام کرنے کا نہیں ہے. کیونکہ جب انسان نیک صحبت کو ترک کر دیتا ہے یا نیک صحبت سے دور ہو جاتا ہے تو ایسا ہے جیسے کسی حفاظت کے حصار سے وہ نکل جاتا ہے. نیک صحبت سے نکل جانا، حفاظت کے حصار سے نکل جانا. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی نیک صحبت سے جڑا ہوا ہے، اللہ والوں کے ساتھ وابستہ ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اغوا شیطانی سے بچا رہتا ہے. شیطان کو اغوا کرنا مشکل ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کبھی شامت اعمال سے کوئی گناہ ہو بھی گیا، بشر ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس تعلق کا، اس صحبت کا فائدہ یہ ہوگا کہ توبہ کی توفیق فوراً مل جائے گی، فوراً اللہ سے معافی مانگے گا، فوراً اپنی اصلاح کرے گا، فوراً درستی کرے گا. یہ برکت ہوگی اس صحبت کی. اور اس کی مثال حضرت یہ دیا کرتے تھے کہ جیسے جنگل میں بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، تو جو بکری اس ریوڑ کے ساتھ مل کے چلتی ہے تو وہ بکری بھیڑیے کے حملے سے بچی رہتی ہے.
وہ بھیڑیا جو ہوتا ہے وہ ریوڑ پہ حملہ نہیں کرتا، وہ تنہا بکری پہ حملہ کرتا ہے، اور جو بکری اس ریوڑ سے الگ ہو جائے پھر بھیڑیے کا حملہ کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو نیک صحبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو نفس اور شیطان کے حملوں سے بچا رہتا ہے، اور اگر اس نیک صحبت میں نہیں آتا تو پھر شیطان بھی اسے اغوا کر لیتا ہے، نفس بھی اغوا کر لیتا ہے، پھر اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، اور کوئی غلطی کر کے بھی نفس تعویل کر دیتا ہے، اندر سے نفس اندر سے تھپکی دیتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، فلاں بھی یہ کام کرتا ہے، فلاں بھی یہ کام کرتا ہے، تو نے کر لیا تو کون سی بات ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کسی کا وہ کام کرنا ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے تو حجت شریعت ہے۔ شریعت اگر کسی کام کو ہمیں جائز کہتی ہے تو وہ کام کریں گے، اور شریعت جس کام سے منع کر دے پھر سارا جہان وہ کام کرے، وہ کام کسی کا کرنا حجت نہیں ہے، پھر کبھی اس کام کے قریب نہ جائے۔ تو یہ اس نیک صحبت سے دور ہونے کی نحوست ہوتی ہے کہ انسان کا نفس اسے اغوا کر لیتا ہے، شیطان اسے اغوا کر لیتا ہے، پھر وہ بجائے اللہ کا بندہ بننے کے خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، نفس اور شیطان کا غلام بن جاتا ہے، پھر جو وہ کہتا ہے یہ وہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی کو نیک صحبت میسر نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی نیک صحبت نہیں، حالانکہ نیک صحبت ہے، کیونکہ اس کا جو مہیا کرنا ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ آیت جو ہے نا کونوا مع الصادقین، ناسخ ہے منسوخ نہیں ہے، تو یہ نیک صحبت قیامت تک رہے گی، اس کا مہیا کرنا اللہ کے ذمے ہے، ہاں تلاش کرنا چاہیے، اور جو تلاش کرے گا مل جائے گی۔ جیسے بیمار ہوتا ہے نا، آدمی کہے جی کوئی ڈاکٹر ہی اچھا نہیں ہے تو پھر بیمار ہی رہے گا، لیکن اگر تلاش کرے اچھا ڈاکٹر مل جائے گا، تلاش کرے اچھا وکیل مل جائے گا، تلاش کرے اچھا انجینئر مل جائے گا، لیکن کب ملے گا؟ تلاش کرنے سے۔ اسی طرح تلاش کرنے سے اللہ والے بھی مل جائیں گے، اللہ والے اور نیک صحبت دنیا میں موجود ہے، ایسا نہیں کہ ختم ہو گئی۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جب تک یہ نیک صحبت نہ ملے اس وقت تک بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اس کی مثال یہ دی بزرگوں نے کہ جب تک کوئی طبیب نہ ملے، دوا نہ ملے، تو بد پرہیزی سے تو بچائے۔ ایک طرف طبیب نہیں ملتا، دوا نہیں ملتی، دوسری طرف بد پرہیزی ہے، تو مرض تو بہت بڑھ جائے گا، وہ مرض تو اس کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ تو جب تک نیک صحبت میسر نہیں ہے اس وقت تک بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی نیک صحبت ہے۔ اس نیک صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بڑے سے بڑے نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نیک صحبت میں کیا ملتا ہے؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیک صحبت میں ہمت کا خزانہ ملتا ہے، ہمت، اور بزرگوں کا جو فیض ہے نا وہ بصورت ہمت کے ملتا ہے۔ کہتے ہیں نا بزرگوں سے فیض ملتا ہے، وہ کیا شکل ہوتی ہے؟ فرماتے تھے وہ بصورت ہمت ہوتا ہے۔ اس نیک صحبت کی برکت، اس نیک تعلق کی برکت کہ پہلے جس نیکی کا کرنا مشکل تھا اب ایسی ہمت اندر سے پیدا ہو گئی کہ نیکی کا کرنا آسان ہو گیا، اور پہلے جس گناہ سے بچنا مشکل تھا اب نفس سے لڑنا، شیطان سے لڑنا آسان ہو گیا، اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہو گیا۔ تو یہ برکت کس کی ہے؟ یہ برکت نیک صحبت کی ہے۔ اس لیے نیک صحبت کو لازم پکڑنا چاہیے، اور اگر جب تک نہیں مل رہی ارے بری صحبت سے تو اپنے آپ کو بچائے۔ اور آج کے زمانے میں یہ بری صحبت کا ایک ذریعہ یہ موبائل فون ہے، اسمارٹ فون، کہ اس کے اندر جتنی بے حیائی ہے کہ اب کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی برے ساتھی کو ڈھونڈنے کی، کہ یہ برا ساتھی ہر وقت ساتھ موجود ہے، جیب میں موجود ہے۔ دنیا جہاں کی بے حیائی، غلاظت، گندگی سب اس پہ موجود ہے۔ کس طرح سے دوسروں پر تہمتیں لگانا، دوسروں کی عزتوں کو اچھالنا، دوسروں کو رسوا کرنا، جھوٹی تصاویر کا لگانا، جھوٹی ویڈیو کا لگانا،
یہ ساری کی ساری خرابی اس کے اندر موجود ہے اور لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، پھر ان چیزوں کو آگے پھیلانے لگتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ بھائی انسان تو نیکی کو پھیلانے والا ہوتا ہے اور برائی کو مٹانے والا ہوتا ہے۔ کیسا مسلمان ہے، کیسا مومن ہے کہ یہ برائی کو پھیلا رہا ہے؟ اس لیے کبھی ایسی لعنتوں کو پھیلانے کا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ وہ لعنت، وہ برائی جہاں تک پھیلتی جائے گی اس پھیلانے والے کو سب کا گناہ ملے گا، تو یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ تو آج کے زمانے میں یہ جو موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، آج بری صحبت اور یہ برا ساتھی آج یہ ہماری جیب میں موجود ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انسان اس سے اپنے آپ کو کس طرح سے بچائے؟ اس کے بچانے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس بات کا استحضار کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ہر قول سے، فعل سے، خلوت سے، جلوت سے، یہاں تک کہ دل کے خیالوں سے بھی واقف ہے، دل کے خیالات سے، جو دل میں چھپے ہوئے راز ہیں، دل میں چھپے ہوئے خیالات ہیں، اس سے بھی واقف ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آج لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ نیک صحبت نہیں ملتی، تو فرماتے تھے کہ بھائی تمہاری مسجد کا مؤذن ہی تم سے اچھا ہے، نیک صحبت کی نیت سے کچھ دیر اس کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو کہ بھائی یہ نیک آدمی ہے، چلو یہ مجھ سے اچھا ہے، اس نیت سے کہ یہ نیک صحبت مجھے مل جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھ جاؤ۔ تمہاری مسجد کا جو امام ہے وہ تم سے بہتر ہے، اگر تمہیں نیک صحبت نہیں مل رہی، کچھ دیر نیک صحبت کی نیت سے اپنے مسجد کے امام کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، لیکن نیک صحبت کو تلاش کرو، اور جب تک کوئی نیک صحبت نہ ملے، جہاں بری صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہیں پر کسی عالم سے کسی کتاب کا مطالعہ اپنے لیے تجویز کرا لو، کہ دینی کتاب کا جو مطالعہ ہے یہ بھی قائم مقام صحبت کے ہے، قائم مقام صحبت کا کام دیتا ہے، کیونکہ وہاں سے رہنمائی ملتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ ذکر اللہ کی عادت کو اختیار کرو، دینی کتب کا مطالعہ، تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر ذکر اللہ کی عادت کا اہتمام۔ پھر اسی طرح سے اگر کوئی اللہ والا دور ہے تو اگر چل کر نہیں جا سکتے، خط کے ذریعے اپنا احوال بھیجو۔ اور آج کے زمانے میں تو یہ جدید چیزیں ہیں، تو اس سے کسی مثبت کام میں فائدہ لینا چاہیے۔ آج تو بہت آسان ہے اپنے حال کی اطلاع کرنا، کہ آدمی ایک میسج بھیجتا ہے، ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے، ایک لمحے میں جواب آ جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور ہم نے خود بھی، کہ جب وہ جلال آباد حضرت کی خدمت میں خط لکھتے تھے تو 15 دن میں تو خط پہنچتا تھا، پھر جواب لکھا جاتا تھا، پھر جواب روانہ ہوتا تھا، پھر 15 دن میں پہنچتا تھا، تو ایک خط کا جو دورانیہ تھا وہ 1 مہینے سے 1.5 مہینے تک ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو خط و کتابت اپنے شیخ کے ساتھ، 1000 سے زیادہ مکتوبات ہیں آج بھی موجود، 1000 سے زیادہ۔ یعنی جب آدمی رابطہ کرنا چاہے تو ہر طرح سے رابطہ کر سکتا ہے، لیکن جب نفس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، نفس آزادی کا طالب ہو جائے، پھر کسی کا تابع بننا نہ چاہے، تو پھر تو بغل کے اندر بھی صحبت موجود ہوگی لیکن اس کی قدر نہیں ہوگی، پھر قدر نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے کو نیک صحبت کا محتاج سمجھنا چاہیے۔ اور رمضان میں بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ایمان کی جو بیٹری ہے نا، یہ چارج جو ہوتی ہے یہ نیک صحبت میں ہوتی ہے۔ آج موبائل کی بیٹری کا تو فکر ہے نا کہ موبائل کی بیٹری کو چارج کرنا ہے، چارجنگ ختم نہ ہو جائے، ہر وقت چارجنگ کا فکر ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ایمان کی بیٹری کا فکر ہونا چاہیے کہ جب اس کو نیک صحبت نہیں ملتی تو یہ بیٹری کمزور ہونے لگتی ہے، اور کمزور ہوتے ہوتے یہ بیٹری ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیک صحبت میں بیٹھنا بھی چاہیے، اور نیک لوگوں سے محبت بھی کرنی چاہیے، نیک لوگوں سے محبت۔ اسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بھائی سعدی نیک تو نہیں ہے، سعدی نیک تو نہیں ہے، لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے،
تو اللہ سے امید ہے کہ اس کا جو حشر ہوگا وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو نیک لوگوں سے محبت کرنا، اللہ کے گھر سے محبت، اللہ کے قرآن سے محبت، اللہ والوں سے محبت، علماء سے محبت، یہ محبتیں ہیں، ان محبتوں کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تم جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ تو جب نیک لوگوں کے ساتھ ہم محبت رکھیں گے تو بھائی جب ان کی بولی لگے گی نا، تو گندم کی جب بولی لگتی ہے تو اس میں کنکر پتھر بھی ہوتے ہیں، تو پھر کوئی یہ نہیں کہتا کہ کنکر پتھر کو نکال کے الگ کرو، جب گندم کو تولتے ہیں تو کنکر پتھر بھی گندم کے بھاؤ تل جاتے ہیں۔ تو جب ہم نیک صحبت سے جڑیں گے تو بھائی جب وہ نیک لوگوں کا حشر ہوگا اس میں ہم جیسے کنکر پتھروں کا بھی کام بن جائے گا، اسی وزن میں ہم بھی تول دیے جائیں گے کہ یہ خود تو ایسا نہیں تھا لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتا تھا۔ وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا، کہ حدیث اس کے واقعے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ملائکہ اس مجمع کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر جب وہ ملائکہ اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہ نہیں اللہ آپ کو دیکھا تو نہیں ہے، پھر بھی وہ آپ کو یاد کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھا۔ پھر کس چیز کو وہ طلب کر رہے تھے؟ کہ جنت کو طلب کر رہے تھے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا جنت کو تو نہیں دیکھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب وہ مجھے یاد کر رہے تھے تو میں ان سے راضی ہو گیا، جنت کو طلب کر رہے تھے میں نے جنت دے دی، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے جہنم سے پناہ دے دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس مجمع میں ایک شخص جو بیٹھا تھا نا وہ تو ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا، وہ کہ اس میں بیٹھنے کی نیت و ارادے سے نہیں آیا تھا، بس ایسے آ کے بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو آ کر بیٹھا تھا وہ بھی محروم نہیں ہے، اس پر بھی وہی فضل ہوگا جو ان بندوں پر فضل ہوا۔ تو اسی طرح سے جب ہم نیک لوگوں سے محبت کریں گے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ اللہ ہمارا حشر کر دے گا، المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت رکھے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اگر ہم نیک نہیں بن سکتے تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ نیک لوگوں سے محبت رکھیں، نیک لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھیں، اور اس کی برکت سے اللہ ہمارا کام بنا دے گا۔ اور آخری بات جو حضرت نے یہاں پر فرمائی کہ شیخ جو ہوتا ہے نا اللہ والا، وہ امراض باطنی کو پہچانتا ہے، اور امراض باطنی کو پہچان کر اس کے علاج کو بھی جانتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہے، طبیب ہے کہ مرض کو بھی پہچانتا ہے اور دوائیوں کے خواص کو بھی جانتا ہے کہ اس مرض میں کون سی دوا کام کرے گی۔ آدمی اپنے طور پر علاج نہیں کر سکتا، اسی طرح سے روحانی امراض میں، باطنی امراض میں، قلبی امراض میں انسان جب اللہ والوں کے پاس جا کر اپنی کیفیت بیان کرتا ہے تو وہ چٹکلوں کے اندر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تھوڑی سی مشقت میں بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے طور پر آدمی لگا رہے، برسہ برس گزر جاتے ہیں لیکن کسی چھوٹی سی خرابی کو اپنے اندر سے دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے بھی نیک صحبت ضروری ہے کہ بھئی اللہ والوں کے پاس جا کر اپنی کیفیت کو بیان کرے کہ میری یہ کیفیت ہے، پھر جو تعلیم کرے، جو علاج تجویز کرے اس پر عمل کر، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنائے اور بری صحبت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء. اللهم إنا نعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أزاعها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم أحينا مسكينا وأمتنا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.